اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، محترم صدر سیمینار ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ، مہمان خصوصی فاضل گرامی شیخ شیر خان جمیل عمری حفظہ اللہ، دیگر معزز علماء، آیان جماعت، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ اور اس کے ذمہ داران کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں ہم اپنی جماعت کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت علامہ داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کے تعلق سے اس سیمینار میں شریک ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، ملک کی آزادی سے پہلے ہمارے اور آپ کے اس ملک میں جماعت کی خدمت اور اس طریقے سے جماعتی منہج اور صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے صفحات میں نقش ہیں۔ ملک آزاد ہو گیا، ہماری جماعت کا مشہور تعلیمی ادارہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی بند ہو گیا، مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پاکستان چلے گئے، اور اس طریقے سے یہ ملک اور یہ جماعت آزادی کے وقت بالکل یتیم ہو گئی۔ تقسیم ملک کے بعد بھارت کی سرزمین پر جو علماء موجود تھے ان میں حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبد الجبار صاحب شکراوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ کئی علماء جماعت جو یہاں باقی تھے اور انہوں نے اس ملک کو اپنے لیے اور جماعت کی خدمت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان علماء کے بیچ میں ایک نام جو تاریخ کے صفحات میں نظر آتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے یہی بزرگ عالم دین اور عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا داؤد راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تقسیم ملک کے وقت اور آزادی کے وقت آپ کی عمر کم و بیش 40 سال تھی، کام کرنے کا وقت تھا۔ جب ملک تقسیم ہو گیا اور تقسیم کے بعد جماعت تقریباً یتیم ہو گئی، جماعت کو جوڑنے کی ضرورت تھی، جماعت کے نشاط ثانیہ کی ضرورت تھی، علمی کاموں کے احیاء کی ضرورت تھی۔ شیخ الاسلام مناظر اسلام مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے علمی تراث اور ان کے دینی خدمتوں، ان کے ولولوں اور حوصلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہی مرد مجاہد جماعت کی صفوں سے اٹھا، ملک کے کونے کونے میں گھوم کر کے، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک، جنوبی ہندوستان سے لے کر کے شمالی ہندوستان تک، کچھ اور بھج کے سندھ کے بارڈر تک، پورے ملک میں گھوم گھوم کر اس نے جماعت کے لوگوں کو یکجا کیا اور جماعت کے بینر تلے اکٹھا کیا۔ یہ سہرا تمام علماء کرام کے ساتھ مولانا داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کے سر پر باندھا جاتا ہے، اور یہ ان کی عظیم الشان خدمت ہے۔ میرا جو عنوان ہے، علامہ داؤد راز رحمہ اللہ دہلوی نے جہاں جماعتی خدمات انجام دی، ملک کے کونے میں گھوم گھوم کر دعوتی خدمات انجام دی، وہیں آپ نے بہت ساری ایسی کتابیں لکھی جن کو اس وقت جماعت کی ضرورت تھی اور آج بھی جماعت کو اس کی ضرورت ہے۔ برق جیلانی کی طرف سے جماعت اہل حدیث پر حملے ہو رہے تھے، مولانا داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے اس کے دفاع میں خالص اسلام لکھا۔ جماعت اسلامی
اور تحریکی ذہنیت رکھنے والوں نے اپنی یلغار جماعت کے عقیدے اور منہج پر کر رکھی تھی۔ داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے تحریک جماعت اسلامی اور جماعت اہل حدیث کے منہج کو واضح کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی گمراہیوں کو واضح کیا، اور اسی طریقے سے کتب ستہ پر کام کرنے کی ضرورت تھی، بالخصوص صحیح بخاری پر، صحیحین پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ علامہ داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ صحیح بخاری کا اردو ترجمہ اور اس کی تشریح جو نواب وحید الزماں کیرانوی رحمہ اللہ کے بعد بہت ہی نایاب اور ناپید ہو چکا تھا، اور اس وقت جماعت کو صحیح بخاری کے ترجمے اور اس کی تشریح کی اشد ضرورت تھی۔ مولانا داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے یہ کام آپ کی اسی مسجد، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ سے شروع کیا، اور ملک کے کونے میں گھوم گھوم کر کے دعوتی اور جماعتی کام کرتے نیفی کام کو مکمل کیا، اور اپنی زندگی میں 30 پاروں کی شکل میں اپنے ہاتھوں سے اپنی نگرانی میں اسے چھاپا اور ملک کے اندر تقسیم کیا۔ آپ وہ 30 پاروں کو اٹھا کر کے ایک ایک پارے کو پڑھیے تو پوری دنیا سے، ہند اور بیرون ہند سے کم و بیش 30 سے زائد اکابرین علماء جماعت نے، علماء عرب نے علامہ داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کے صحیح بخاری کے اس ترجمے اور اس کی تشریح کی سراہنا کی ہے، اور اس پر گراں قدر تاثرات نقل کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ان میں مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمہ اللہ کے تاثرات ہیں، مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی تصدیقات ہیں، مولانا محمد اسماعیل سلفی گجرا نوالا کے قلم سے لکھے ہوئے حروف اور تحریرات ہیں، مولانا عبدالسلام بستوی، مولانا عظیم اللہ مولوی، شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، اور اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، امام حرم شیخ محمد ابن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ، مولانا عبدالحق ہاشمی مکہ مکرمہ، اور اسی طریقے سے علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ بدیع الدین راشدی، مولانا عبدالغفار حسن رحمانی، مولانا عبدالجلیل رحمانی، مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری، مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی، اور دیگر اکابرین علماء نے جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنے قلم سے علامہ داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کے اس حدیثی خدمت کو صحیح بخاری کے ترجمہ اور اس کی تشریح کی سراہنا کی اور اس کی تصدیق کی، کیونکہ یہ اس وقت جماعت کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی۔ یہ کام علامہ داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مکمل توفیق دی، لکھا، پڑھا، اپنی نگرانی میں مسودے کو مرتب کیا، اسے دہرایا، اس کا مراجعہ کیا، علماء کے سامنے پیش کیا، اور اپنی نگرانی میں اسے 30 پاروں کی شکل میں چھاپا۔ اللہ رب العالمین مولانا داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اپنے اکابرین و علماء کی زندگی اور ان کی قربانیوں کو پڑھنے، ان کی خدمات کا جائزہ لینے، اور اپنی زندگی میں ان سنہرے نقوش کو زندہ کرنے اور تابندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اخیر میں جامع مسجد اہل حدیث کے ذمہ داران، بالخصوص اپنے فاضل دوست گرامی قدر مولانا عبدالجلیل صاحب انصاری مکی حفظہ اللہ، اور ان کے رفقا مولانا اسلم سیاد صاحب، برادرم سہیل صاحب، اور دیگر لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ اور نہ صرف یہ کہ رسمی شکل میں سیمینار منعقد ہو رہا ہے، بلکہ اس کتاب کی طباعت ہو چکی ہے، اور وہ کتاب چھپ کر کے آ چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز شام کو جھولا میدان کے پیغام حق کانفرنس میں اس کا اجرا بھی عمل میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ واسن۔